اب ہم ایکسرسائز 4.4 کے کچھ کوشچنس دیکھ لیتے ہیں اور کوشچن نمبر 5 ہے اس کا ڈیٹرمن دا ویلو آف پی سچ دیٹ دا لائنز، ایک لائن یہ ہے، دوسری لائن یہ ہے اینڈ تیسری لائن یہ میٹ ایٹ اے پوائنٹ. اب غور کریں، یہ سوال میں اس نے کہا ہے کہ پی کی ویلو نکالو جو کہ ایک ایکویشن میں آ رہی ہے، اور اس نے کہا یہ تین لائنز ہیں اور وہ تینوں ایک پوائنٹ پر میٹ کر رہی ہیں. لیٹ سپوز تین لائن اس طرح سے ایک پوائنٹ پر میٹ کر رہی ہیں. اس کے لیے ہم ایک کنڈیشن آف کانکورنسی پڑھتے ہیں. وہ کیا کہتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کنڈیشن آف کانکورنسی کیا ہے؟ کیا اگر ہم ایک میٹرکس میں لکھ لیں اس لائن کے سارے کوفیشینٹ، یعنی ایکس کوفیشینٹ، پھر وائی کا کوفیشینٹ اور کانسٹینٹ ٹرم، پھر ایکس کوفیشینٹ، وائی کا کوفیشینٹ اور کانسٹینٹ ٹرم، پھر ایکس کا کوفیشینٹ، وائی کا کوفیشینٹ اور کانسٹینٹ ٹرم، تو یہ برابر ہوگی زیرو کے. یہ کنڈیشن آف کانکورنسی ہے. اب ہم اس کے میٹرکس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ کیا آئے گا؟ -8 اور +5p. یہ میٹرکس اوپن کر رہے ہیں. پھر +3 ہو جائے گا کیونکہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے. اس کے بعد 8 × 3 24 اور -+15 اور لاسٹ میں -1 × 3p +3 = 0 آ گیا. اب یہاں سے کیا آئے گا؟ غور کریں. یہ آئے گا -16 +10p. پھر اس کے بعد 24 اور +15 یہ ہوتا ہے 39 اور 39 × 3 یہ آئے گا 117 پلس کے ساتھ. پھر -3p اور -3 = 0 آ گیا. اب 10p اور -3p یہ آ گیا 7p = کس کے برابر؟ -16 اور +117 یہ آئے گا 101 اور 101 میں سے -3 کیا تو یہ 98 آ جائے گا سمپل. اور 98 جب دوسری سائڈ پہ جائے گا تو مائنس کا آ جائے گا. اب یہاں سے p کی ویلیو آ جائے گی -98/7. تو یہ آگے اس کی سالو نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا آنسر یہ آ جائے گا. اگر ہم دیکھیں تو اس کی کٹنگ ہو سکتی ہے. تو 7 1 اور یہاں پر آ جائے گا 14. تو پھر اس کا آنسر کیا ہوگا؟ p = -14. یہ اس کا آنسر ہوگا کیونکہ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے. اب آتا ہے کوشچن نمبر 10. فائنڈ دا اینگل measured from the line to the line where line 1 یہ ہے، line 2 یہ. اب اس نے کہا ہے کہ اینگل نکالو جو کہ ایک لائن سے دوسری لائن تک اس کو کر رہا ہے. تو line 1 یہ ہے، line 2 یہ. اب ہمیں اس میں چاہیے کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اس طرح آئے نا کہ اینگل نکالنا ہے بٹوین ٹو لائنز، تو اس کا فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ فارمولا ہے یہ tan θ = m2 - m1 / 1 + m2 m1. اب اس میں 2 ہے لائن 2 کی سلوپ اور m1 ہے لائن 1 کی سلوپ. تو m1 کس طرح نکلے گی؟ یعنی پہلی لائن کی سلوپ وہ آئے گی m1 = غور کریں سلوپ کس طرح نکلتی ہے؟ y2 - y1 / x2 - x1. یہ آ گیا 10 - 7 ہو گیا 3 اور 7 - 2 ہو گیا 5. تو 3/5 آ گئی m1 کی ویلیو. اسی طرح m2 کی ویلیو کیا آئے گی؟ وہ آئے گی y2 - y1 / x2 - x1. تو 3 - 1 ہو گیا 2 اور -5 - 1 ہو گیا -6. یہاں سے یہ آئے گا -1/3. اس کا آنسر یہ آ گیا. اب ہمیں چاہیے تھیٹا اینگل، تو ہم نکالیں گے یہ والا فارمولا tan θ = یہ آئے گا m2 ہے -1/3 اور m1 ہے 3/5. پھر نیچے 1 + m2 ہے -1/3 اور m1 کیا ہے 3/5. اس کے بعد غور کریں اس کا ایلسیم آ جائے گا اوپر 15. تو یہ آئے گا -5 - 3 × 3 9 یہ آ جائے گا. اور نیچے کیا آئے گا 1 - 3. یہ 3 سے 3 کینسل ہو سکتا ہے تو یہ 1/5 ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کو فردر سالو کریں تو یہ آئے گا اوپر آ جائے گا -14 اور اس کا 15 چلا جائے گا نیچے. اور نیچے جو ٹرم پڑی ہے وہ آئے گا 5 - 1 4/5. اس کا اوور والا 5 اوپر چلا گیا. اب یہ کٹنگ اگر ہم اس کی کر لیں تو یہ 3 آ جائے گا اور یہ 2 × 7 آ جائے گا. تو یہ آئے گا کیا -7/2 6. پیچھے ہے tan θ وہ آ گیا -7/6. اگر ہم تھیٹا نکالنا چاہیں تو وہ کیا آئے گا tan 1 -7/6. اور یہاں سے تھیٹا کی ویلیو کیا نکلے گی؟ یہ آئے گی -49.4 ڈگریز. یہ تھیٹا ابھی آیا ہے لیکن غور کریں ابھی یہ اینگل آنسر نہیں. اس کا آنسر پھر کیا ہوگا؟ اگر غور کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس اینگل میں سے یعنی 180 میں سے یہ والا اینگل مائنس کریں گے تو ہمارے پاس وہ اینگل آ جائے گا.
لیکن ابھی بھی وہ لائن کا اینگل نہیں آیا ٹو لائنز کے درمیان, کیونکہ ایکیوٹ اینگل از تھیٹا, جو کہ اب اس اینگل کو 180 میں سے مائنس کریں گے تو پھر جو اینگل آئے گا یہ بیسیکلی وہ اینگل تھیٹا ہے بٹوین ٹو لائنز 49.4. غور کریں یہ مائنس کے ساتھ تھا لیکن ہمیں اس کو پلس کے ساتھ بنانا ہے تو وہ ہم نے اس طرح سے بنا لیا. یہاں تک ایکسرسائز 4.4 کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے ریمیننگ کوسچنز کو آپ نے خود سالو کر لینا.